هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر عافیت سے ہوں گے، اللہ پاک کی رحمتوں و نعمتوں میں ہوں گے، اللہ پاک آپ سب سے راضی ہو۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 25 کے مضامین کا خلاصہ سمجھتے ہیں۔ 24ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے عدل کامل کا بیان تھا، جس کی وجہ سے قیامت کے دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ اب 25ویں پارے کے شروع میں ہے کہ قیامت کے وقوع کی متعین تاریخ، قیامت کے واقع ہونے کا صحیح دن، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، کسی اور کو معلوم نہیں۔ لوگ خرید و فروخت اور ذاتی دلچسپیوں میں منہمک ہوں گے، اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ اچانک قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس دن مشرکوں سے اللہ پاک سوال کرے گا کہ کہاں گئے وہ لوگ، میرے وہ شریک جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ انتہائی ذلت اور ندامت کے ساتھ جواب دیں گے کہ آج ہمارے درمیان کوئی بھی ایسا فرد نہیں جو تیرے شریک ہونے کا اقرار کر سکے، تیرے شریک ہونے کا دعویٰ کر سکے۔ اس صورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ وعدہ فرمایا کہ وہ کائنات اور انسان کی ذات کے اندر جو راز ہیں، جو باتیں ہیں، ان کے بارے میں انہیں مطلع فرمائے گا، انہیں اطلاع دے گا، اور جب یہ راز کھلیں گے تو ہر کوئی جان لے گا کہ یہ کتاب برحق ہے، سچی ہے۔ یہ بات اللہ پاک آیت نمبر 53 میں بیان فرماتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کا یہ وعدہ سچا تھا اور گزشتہ 1400 سال سے اس وعدے کو نبھایا جا رہا ہے اور مسلسل نبھایا جا رہا ہے۔ کائنات اور انسان کے بارے میں ایسے انکشافات ہو رہے ہیں جن کا قدیم زمانے کے انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ بالخصوص جو ہمارا زمانہ ہے، یہ ایجوکیشن فیز ہے۔ ہمارا زمانہ انکشافات، ایجادات اور تحقیقات کا زمانہ ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب انسان اور کائنات کے بارے میں کوئی نئی تحقیق، کوئی نئی ریسرچ، کوئی نیا انکشاف سامنے نہیں آتا ہو۔ بتائیے، کس نے سوچا تھا کہ انسان چاند تک پہنچ جائے گا اور پورے کرۂ ارض کے ارد گرد گھوم گھام کر آ جائے گا، پوری کائنات کو معلوم کر لے گا؟ کسی کے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہ آئی ہوئی کہ مشرق میں رہنے والے مغرب والوں سے 1 سیکنڈ میں اپنی بات پہنچا سکیں گے، ان کی بات سن سکیں گے، آپس میں ہم کلام ہو سکیں گے، کنورسیشن کر سکیں گے۔ یہ تو بات چیت کی بات ہے، یہ تک کسی نے نہیں سوچا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کی حرکات سکنات کو دیکھ سکیں گے، ایک دوسرے کو اپنی آنکھوں سے سامنے دیکھ سکیں گے چلتا پھرتا۔ آج یہ ممکن ہو چکا۔ ایک وقت تھا کہ انسان سورج کو کائنات کی سب سے عظیم ترین چیز سمجھتا تھا اور سب سے بڑی شے سمجھ کے اس کے سامنے جھکتا تھا، اس کو پوجتا تھا۔ آج اسلام کی بعثت کے بعد انسان اس درجے تک پہنچ گیا ہے کہ اس نے معلوم کر لیا کہ یہ جو نظر آنے والا سورج ہے، یہ کائنات کا ایک چھوٹا سا کرہ ہے، چھوٹا سا گولا ہے، اور اس جیسے کئی 100 ملین سورج پس پردہ گلیکسی میں موجود ہیں، جسے ملکی وے کہتے ہیں۔ انسان سمندروں اور دریاؤں کے پیٹ میں گھس گیا اور اس نے اس میں جا کر جو کچھ چھپا تھا سب معلوم کر لیا۔ خزانے، جواہر، اللہ تعالیٰ کی ہزاروں مخلوقات، عجیب و غریب معدنیات، سمندر کے اندر کے راز۔ انسان نے اپنے جسم، اس کی بناوٹ، اپنے جسم کی ایناٹومی، ایکس رے، اس کی خصوصیات اور اس کے اسرار و رموز کے بارے میں بہت کچھ معلوم کر لیا۔ یہ بات 1400 سال پہلے اللہ پاک نے قرآن مجید کی اس آیت میں بیان فرمائی کہ ہم اس کائنات کے بارے میں اور انسان کے خود اپنی ذات کے بارے میں ایسی باتیں عنقریب بتائیں گے کہ حق ثابت ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ جتنی بھی سائنسی ترقی ہے، یہ اسلام نے جو ہے اس کی بنیاد رکھی ہے۔ انسانی نفسیات کے بارے میں بھی اس پر کئی راز منکشف ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود کس کے اندر ہے جرت؟ کسی کے اندر ہے جرت جو دعویٰ کر سکے کہ وہ کائنات اور انسان کے بارے میں تمام رازوں سے واقف ہو گیا ہے اور علمی تحقیقی اور سائنسی ٹیکنالوجی اور اسی ترقی کی کمال کو پہنچ گیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ انسان جتنا بھی معلوم کر لے، پھر بھی اسے یہ اس بات کا یقین ہے، ادراک ہے کہ ہم نے جو کچھ معلوم کیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ کائنات اس سے بھی وسیع چیز ہے، اس سے بھی بہت عظیم چیز ہے۔ علم و تحقیق کی اس تیز رفتاری کا بھی کوئی
مذہبی کتاب سوائے قرآن کے ساتھ نہیں دے سکتی۔ صرف قرآن مجید فرقان حمید ہے جو سائنسی دور کی اس بڑھتی ہوئی ٹیکنالوجی، اس علمی ترقی میں ساتھ دے سکتی ہے، اور یہ قیامت تک کے دستور ہے اللہ پاک نے انسانوں کو جو دیا ہے، قیامت تک کا ضابطۂ حیات ہے۔ ظاہر ہے اس میں کمی کوتاہی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس میں وہ ساری باتیں موجود ہیں جو قیامت تک کے انسانوں کو کام آئیں گی۔ اس میں وہ سارے انکشافات، ساری پریڈکشن موجود ہیں جو قیامت تک کے انسان کھوجتا رہے گا اور حیران ہوتا رہے گا۔ یہ قرآن کا دائمی معجزہ ہے، عظیم معجزہ ہے، جو قرآن بار بار کہتا ہے کہ قرآن عظیم معجزہ ہے۔ عقل چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے، علم والا ہونا چاہیے، انسان کو کھوجنے والا ہونا چاہیے۔ ہر کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا کہ قرآن کس قسم کا معجزہ ہے۔ دراصل یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہوائی تخت کی طرح مادی اور میٹریلک معجزہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک علمی معجزہ ہے، اور علمی دور کے لیے، ایجوکیشن فیز کے لیے نازل ہوا ہے۔ انسان کا علم جتنی ترقی کرتا جائے گا، اس پر قرآن کی صداقت اتنی ہی کھلتی جائے گی۔ وہ وقت آ کر رہے گا کہ جب ہم غیر متعصب صاحب علم کی گردن قرآن کے سامنے جھک جائے گی۔ چنانچہ سورۃ الشورى کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی صورتوں میں سے ہے، اور اس میں 53 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح یہ بھی نظریاتی مسئلے پر بحث کرتی ہے، لیکن وحی اور رسالت کے مضمون کو اس میں بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ قرآن کے معجزہ ہونے کو بتلانے کے لیے اور اس کی مثل لانے سے مخالفین کے عجز اور ناکامی کا اظہار کرنے کے لیے اس کی ابتدا میں بھی حروف مقطعات لائے گئے ہیں۔ فرمایا گیا کہ یہی وہ حروف ہیں جو جن کو جوڑ کر قرآن بنایا گیا ہے، جن کو ترتیب دے کر قرآن بنایا گیا ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ قرآن واقعی انسانی کاوش ہے تو تم بھی ان جیسے حروفوں کو جوڑ کر آپس میں ملا کر ترکیبیں دے کر قرآن جیسا کلام بنا ڈالو۔ پورا قرآن نہیں، قرآن کی کوئی ایک چھوٹی سی صورت بنا لو۔ تمہارے اس کارنامے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم جھوٹا ثابت کر لو گے، بغیر کسی پروپیگنڈے کے، بغیر مال خرچ کیے، بغیر جنگیں لڑے۔ علمی طور پر تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کر لو کہ ہم نے بھی قرآن بنا لیا، تم نے بھی قرآن کو خود بنایا ہے، خود گھڑا ہے، تو ہم بھی بنا سکتے ہیں، تو بنا کر لے آؤ۔ لیکن اس چیلنج کو کل کے منکرین بھی قبول نہ کر سکے، نہ آج کے منکرین اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ انشاءاللہ قیامت تک کے کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہوگی کہ اس چیلنج کو قبول کر سکے۔ کل کے مشرکین، منافقین، کفار بھی ناکام تھے، باوجود فصیح و بلیغ ہونے کے، باوجود اپنی جادو بیانی میں ماہر ہونے کے، باوجود اس کے ان کو کلام و بیان میں، شعر و شاعری میں انتہائی درجے کی فصاحت و بلاغت حاصل تھی، مہارت حاصل تھی، حذاقت حاصل تھی۔ ساری دنیا کو وہ گونگا کہتے تھے، اس وجہ سے کہ وہ خود ماہر تھے بولنے میں، اپنی زبان دانی میں، قاطر الکلامی میں۔ تو اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، باقی کو عجم یعنی گونگا کہتے تھے۔ وہ تک کہ لوگ قرآن کے چیلنج کو قبول نہ کر سکے۔ حروف مقطعات سے سورت کا آغاز کرنے کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا، اسی طرح تمہاری طرف اور تم سے پہلے لوگوں کی طرف اللہ پاک وحی کرتا ہے، اور وہ اللہ جو کہ غالب اور حکیم ہے۔ گویا وحی کا سرچشمہ اولین اور آخرین کے لیے ایک ہی رہا ہے۔ درمیان میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کے بیان کرنے کے بعد پھر وحی اور قرآن کا دوبارہ ذکر ہوتا ہے اور ارشاد ہوتا ہے، اور اسی طرح تمہارے پاس قرآن عربی میں بھیجا گیا تاکہ تم بڑے گاؤں یعنی مکہ والے، مکہ کے رہنے والوں کو اور جو لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو رستہ دکھاؤ۔ آیت نمبر 7۔ وحی اور رسالت کے مضمون ہی کو پکا کرنے کے لیے، پختہ کرنے کے لیے بتایا گیا کہ اللہ کے نزدیک دین تو ایک ہی ہے۔ تمام انبیاء ایک ہی دین کی دعوت دینے کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ ان کی شریعتیں اگرچہ تھوڑی تھوڑی مختلف تھی، تفصیلات تھوڑی تھوڑی مختلف تھی، لیکن ان سب کا مقصد، بیس اور بنیاد ایک ہی تھی۔ ان سب کا دین ایک ہی تھا، یعنی دین اسلام۔ چنانچہ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام علیہم اجمعین کو اسی دین کی دعوت کے لیے دنیا میں بھیجا گیا تھا، اور ان کے فالوورز کو گروپنگ اور فرقہ واریت پھیلانے سے سختی سے منع کیا گیا تھا۔ لیکن اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی صرف اور صرف حسد اور عناد کی بنا پر فرقوں میں بٹ گئے، گروپنگ کرنے لگے۔ ان کی فرقہ واریت اور اختلافی کو مٹانے اور فیصلہ کن بات سنانے کے لیے اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، دنیا میں بھیجا، اور آپ کو حکم دیا کہ آپ اسی دین کی طرف دعوت دو، اور جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہو، اور ان لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہ کرو، اور ان سے کہو کہ جو کتاب اللہ پاک نے اب نازل کی ہے اس پر ایمان لاؤ۔ جو یہ
سورت آگے بڑھتی جاتی ہے، وحی اور رسالت کے ساتھ اس کا تعلق اور لنک واضح ہوتا جاتا ہے۔ وحی اور رسالت کے مضمون کے علاوہ اس مادی جہان میں ایمان کے جو دلائل، جو تکوینی آیات، جو ایویڈنس موجود ہیں، ان کی طرف بھی لوگوں کے ذہنوں کو متوجہ کیا گیا ہے، اور ایمان والوں کی کچھ خوبیاں بیان کی گئی ہیں، کچھ کوالٹیز بیان کی گئی ہیں، جیسے کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، اور اگر غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں، رب کی فرمان برداری کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اپنے کام باہمی مشورے سے کرتے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اگر ان پر کوئی ظلم و زیادتی کر لے تو مناسب طریقے سے بدلہ لیتے ہیں۔ یہ صفات اگر آج کے مسلمان اپنے اندر پیدا کر لیں تو ان کی انفرادی معاشرتی زندگی میں ایسا انقلاب ہو سکتا ہے کہ جو ان کی زندگی کی راہ کو، کامیابی کی راہ کو ہموار کر سکتے ہیں۔ سورہ شورى کی آخری 2 آیتوں میں وحی اور رسالت کا ذکر کیا گیا ہے۔ گویا کہ جس مضمون سے سورت کا آغاز ہوا تھا، اسی مضمون پر سورت کا اختتام ہو رہا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الزخرف شروع ہوتی ہے۔ سورہ زخرف مکی سورت ہے، اس میں جو ہے 89 یعنی کہ 89 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ چونکہ اس میں زخرف کا لفظ آیا ہے جو سونے اور زینت کے معنی میں ہے، اس لیے اس کا نام زخرف رکھا گیا ہے۔ اس سورت کا جو موضوع ہے وہ دراصل بیسکس آف ایمان ہے، اصول ایمان۔ اس سورت کی ابتدا بھی دوسری حوامیم کی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزہ قرآن مجید فرقان حمید کے ذکر سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس روشن اور واضح کتاب کی قسم کھا کر ذکر فرمایا کہ ہم نے اسے عربی قرآن بنایا تاکہ تم سمجھو، اور یہ قرآن بڑی کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہمارے پاس لکھی ہوئی اور بڑی فضیلت والی، حکمت والی کتاب ہے۔ اس کے بعد سورہ زخرف دلائل قدرت سے بحث کرتی ہے۔ یہ آسمان کی نیلی چھت، یہ زمین کا فرش، یہ بلند و بالا پہاڑ، یہ بہتی ہوئی نہریں، یہ تا حد نظر پھیلے ہوئے سمندر، یہ دریا، یہ آسمان سے قطرہ قطرہ برسنے والی بارش، یہ پانی کی سطح پر رواں دواں بڑے بڑے بحری جہاز، بڑی بڑی کشتیاں جو ڈوبتی نہیں، یہ ہر قسم کے چوپائے جانور جو کھانے کے بھی کام آتے ہیں اور سواریوں کے بھی کام آتے ہیں، یہ سب اپنے خالق اور پروردگار کی قدرت اور حکمت کے زندہ گواہ ہیں، زندہ ایویڈنس ہیں، زندہ نشانیاں ہیں۔ ان کی گواہی ایک شہری بھی سن سکتا ہے، دیہاتی بھی، ان کی زبان عالم بھی سمجھ سکتا ہے، جاہل بھی۔ یہ گواہ کل بھی موجود تھے جس وقت قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا تھا، اور آج بھی موجود ہیں، اور چیخ چیخ کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ ہم پر غور و فکر کرو، ہم ویسے نہیں وجود میں آ گئے، خود بخود نہیں ہم اتفاق سے وجود میں آ گئے، کوئی قدرت، کوئی صانع، کوئی خالق، کوئی پروردگار ہے جو ہمارا خالق ہے۔ ضرورت صرف ان کانوں کی ہے جو حق کی گواہی سن سکیں، ضرورت صرف ان آنکھوں کی ہے جو دیکھ سکیں ان نشانیوں کو، ضرورت ان دلوں کی ہے جو حق کو قبول کر سکیں، ورنہ یہ ساری نشانیاں کل بھی تھی اور آج بھی موجود ہیں۔ چنانچہ یہ سورت زمانہ جاہلیت کی ایک اور انتہائی قابل نفرت سوچ کا ذکر کرتی ہے۔ وہ یہ کہ ایک طرف ان کی نفسیات یہ تھی کہ وہ بیٹیوں سے سخت نفرت کرتے تھے اور ان کو شرمندگی کا باعث سمجھتے تھے، زندہ دفنا دیتے تھے جب بیٹیاں ان کی پیدا ہوتی تھی۔ اگر ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو وہ لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے تھے جب تک کہ اس کو دفنا نہ دیں، مار نہ ڈالیں، ان کو سکون نہیں ملتا تھا۔ اور دوسری طرف وہ جاہل احمق لوگ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، یعنی کہ اپنے لیے تو بیٹیوں کو شرمندگی کا باعث سمجھتے ہیں۔ اور نعوذ باللہ جو ذات ان سب چیزوں سے پاک ہے، ہر قسم کی اولاد سے اور ہر قسم کے رشتے سے، جو واحد تنہا ذات ہے، یکتا ذات ہے، اس کے لیے وہ بیٹیوں کو ثابت کرتے تھے۔ تو مشرکین کی اس دوغلی پالیسی اور احمقانہ حرکت کا ذکر کرتے ہوئے اس کو رد کیا گیا ہے یہاں پہ۔ اس کے بعد سورۃ الزخرف ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کرتی ہے، جن کے بارے میں مشرکین کا دعویٰ تھا کہ ہم ان کی ملت اور شریعت پر ہیں، یعنی مکہ مکرمہ کے جو کفار تھے وہ اپنے آپ کو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فالوور سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو ان کی شریعت کی پیروی کرتے ہیں، ہم تو ان کی ملت سے ہیں۔ یہاں ان کے اس دعوے کو بھی زبردست رد کیا گیا ہے، جھٹلایا گیا ہے،
کہ یہ بتوں کے پجاری کس منہ سے اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کا پیروکار سمجھتے ہیں، جبکہ آپ عقیدہ توحید کے علمبردار تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو توحید کے مبلغ تھے، توحید کے قائل تھے، اور یہ لوگ سر سے پاؤں تک بت پرستی میں مبتلا ہیں، بت پرستی کی نجاست میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں یہی کلمہ توحید چھوڑا تھا، ان لوگوں نے تو اس کو چھوڑ دیا ہے، جھٹلا دیا ہے، انکار کر دیا ہے، تو یہ کیسے ان کی ملت سے ہو سکتے ہیں؟ چنانچہ یہ مضمون آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 28 تک بیان ہوتے ہیں۔ اسی کلمے کی جب حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکین کو دعوت دی تو وہ اس دعوت کو جادو اور آپ کو جادوگر کہنے لگے۔ اللہ کے رسول کے بارے میں ان کا تصور اور ان کی سوچ انتہائی گھٹیا اور احمقانہ تھی اور جہالت پر مبنی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن دونوں بڑے شہروں یعنی مکہ مدینہ میں سے کسی بڑے آدمی پر، امیر آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ نعوذ باللہ، کیا اللہ تعالیٰ کو نبی بنانے کے لیے ایک یتیم اور فقیر غریب آدمی کے سوا وہ کوئی اور نہیں ملا تھا؟ طائف اور مکہ کے سرداروں میں سے کسی سردار پر ہی نظر انتخاب کیوں نہ پڑی؟ اس کا جو جواب دیا گیا اس کا حاصل یہ ہے کہ ان کے درمیان گزر بسر کے ذرائع تک پر تو انہیں کوئی اختیار نہیں ہے، یعنی کہ تم لوگوں کو تو اپنے معاش پر، اپنے رزق پر، اپنی دیگر زندگی کی ضروریات پر تو کوئی اختیار نہیں ہے۔ وہ خود اپنے رزق کے بھی مالک نہیں ہیں۔ جب رزق کی تقسیم میں ان کا کوئی اختیار نہیں ہے تو نبوت جیسے عظیم منصب کی تقسیم اور انتخاب میں انہیں کیسے اختیار دیا جا سکتا ہے؟ ان کے منچاہے شخص کو کیسے نبوت دی جا سکتی ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی، جسے چاہے نبی بنائے۔ اس کے بعد اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، جو کہ مشرکین کی حماقت اور جہالت کا ایک نمونہ اور جھلک ہے۔ فرعون کو اپنے اقتدار، سونے چاندی کے انبار اور وسیع اختیارات پر بڑا تکبر، بڑا ناز تھا، اور وہ اپنے آپ کو مصر کی سرزمین میں تمام جواہر، تمام معدنیات اور نہروں کا حقیقی مالک سمجھتا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ جن نہروں پر، جن دریاؤں پر اسے ناز تھا، انہی نہروں اور دریاؤں میں غرق کر دیا گیا، جو اس کے خیال میں اس کی اجازت کے بغیر دریا نیل بہتا بھی نہیں تھا، اسی دریا نیل میں یہ غرق کر دیا گیا۔ سورت کے اختتام پر اللہ اپنے پیغمبر کو جاہلوں سے اعراض کرنے اور صبر کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ جاہلوں سے بحث کرنے سے گریز کرو، ان سے بچو، اور اگر کوئی جاہل تم سے بحث کرنے لگے، تم سے مناظرہ کرنے لگے تو سلام کر کے اس سے منہ پھیر لو، اس کو خدا حافظ کہہ دو۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یعنی کہ ان سے بحث نہ کرو، وہ ڈھیٹ ہیں، ان کو پتہ ہے حق ان پر واضح ہے، اس کے باوجود وہ تمہیں ایذا دینے کے لیے، تمہیں تکلیف دینے کے لیے تم سے بحث کرتے ہیں۔ تو ایسا کوئی تم سے ٹکرا جائے، ایسا تم سے کوئی کسی کا سامنا ہو جائے تو ان سے بحث کرنے سے اجتناب کرو اور ان سے منہ پھیر لو، عنقریب انہیں ان کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ انہی مضامین کے ساتھ اس سورت کا اختتام ہوتا ہے، پھر سورۃ الدخان کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الدخان مکی ہے، اس میں 53 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ دخان کا معنی دھواں ہے، چونکہ اس سورت میں اس دخان کا ذکر ہے جو مشرکین کو قحط کے زمانے میں شدید بھوک کی وجہ سے دکھائی دیتا تھا، اس لیے اسے سورۃ دخان کہا جاتا ہے۔ دخان کا معنی ہے دھواں، اسموک۔ اس سورت کی ابتدا میں بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب مبین یعنی واضح کتاب کی قسم کھائی ہے۔ یہ کتاب معجزہ کے اعتبار سے بھی واضح ہے اور احکام و مضامین کے بیان کے اعتبار سے بھی واضح ہے۔ اللہ نے قسم اسی اعتبار سے کھائی ہے کہ ہم نے اس کتاب مبارک کو مبارک رات میں نازل کیا۔ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، جو کہ ساری راتوں سے افضل ہے۔ یہ کتاب اللہ نے بندوں پر رحمت کے طور پر نازل کی ہے، ورنہ وہ بندوں کی عبادت کا محتاج نہیں۔ اللہ کی ربوبیت کا تقاضا یہ ہے، اللہ کے رب ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بندوں کو ہدایت سے محروم نہ رکھیں بلکہ ان کو نواز دے۔ لیکن مشرکین اور کفار قرآن اور بعثت بعد الموت یعنی مرنے کے بعد زندہ ہونے کے بارے میں شک کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان فرعونوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے فرعون کے انجام سے ڈرایا گیا، یعنی ان کو اس فرعون سے تشبیہ دی جن کا سامنا موسیٰ علیہ السلام سے ہوا تھا، یعنی کہ ان کو اس فرعون سے تشبیہ دی جس کا سامنا موسیٰ علیہ السلام سے ہوا تھا۔ ان کو بھی فرعون قرار دیا گیا اور ان کو فرعون کے انجام سے ڈرایا۔
کہ اس کی ملکیت میں سونے کے انبار تھے، باغات کی بہتات تھی، بیسیوں محلات تھے، سونا اگلتی زمینیں تھیں، ہزاروں خدام اور لونڈیاں تھیں، لاکھوں پر مشتمل فوج تھی۔ مختصر کہیں تو جو کچھ مصر میں تھا وہ سب اسی کا تھا، اور وہ ہر جاندار اور بے جان چیز کا اپنے آپ کو مالک سمجھتا تھا، یہاں تک کہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا۔ لیکن یہ سب کچھ اس کے کام نہ آیا۔ وہ اپنے مظلوموں اور محکوموں کی نظروں کے سامنے دریا کی بے رحم موجوں میں غرق ہو گیا، اور جب مرنے لگا، موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگا، فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگا، تو کہنے لگا آمنتو، میں ایمان لایا، کہتا رہ گیا۔ لیکن یہ چیخ و پکار اس کے اس وقت کسی کام نہ آئی، کیونکہ ملک الموت کو دیکھنے کے بعد، اپنا آخری وقت دیکھنے کے بعد ایمان لانا معتبر نہیں ہے، اس وقت کا ایمان قبول نہیں ہوتا۔ ایمان کا تو مطلب ہے کہ غائب پر ایمان لائے انسان، ایسی چیزوں پر ایمان لائے جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی نہیں ہے۔ دیکھی ہوئی چیز پر تو ہر کوئی ایمان لے آتا ہے، انسان کا امتحان یہی ہے کہ وہ غیب پر ایمان لائے۔ چنانچہ اس نے جو کچھ پیچھے چھوڑا، اس سب کا وارث اور مالک بنی اسرائیل کو بنا دیا گیا۔ کل کے محکوم آج کے حاکم ٹھہرے، اور کل کے مملوک آج کے مالک بن گئے۔ سورت کے اختتام پر ان ہولناک عذابوں کا ذکر ہے جن کا سامنا اللہ کے نافرمانوں کو کرنا پڑا، اور چھوٹی سی عقل میں نہ سما سکنے والی ان نعمتوں کا ذکر ہے جو ہماری چھوٹی سی عقل میں نہیں سما سکتی، ہم جس کا ادراک نہیں کر سکتے، ہم جس کو خیال میں نہیں لا سکتے۔ ان نعمتوں کا اللہ پاک نے ذکر کیا آخر میں سورت کے، جن نعمتوں کو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے اور محبوب بندوں کو نوازے گا۔ ان مضامین کے بعد سورت ختم ہو جاتی ہے اور سورت الجاسیہ شروع ہوتی ہے۔ سورت جاسیہ مکی ہے، اس میں 37 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ اب یہ بات تو قارئین کرام جان ہی چکے ہوں گے کہ جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، ان میں سے اکثر صورتوں کی ابتدا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے معجزے قرآن کریم کے ذکر سے ہوتی ہے۔ سورت الجاسیہ بھی ایسے ہی ابتدا اس کی ہوتی ہے کہ اس میں شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں۔ جاسیہ کا معنی ہے گھٹنوں کے بل بیٹھنا۔ چونکہ قیامت کے دن لوگ خوف اور ہیبت کی وجہ سے دربار الہی میں گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے، اور اس سورہ میں اس خوفناک منظر کا بیان ہے، اس لیے اسے سورہ جاسیہ کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی عظمت کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ سورت ان تکوینی نشانیوں کو بیان کرتی ہے جن میں سے ہر ایک اللہ کی عظمت و جلال اور قدرت اور وحدانیت کی زندہ گواہ ہے۔ پھر ان مجرموں کے مکروہ چہرے سامنے لاتی ہے جو آیات الہیہ کے سننے کے باوجود انکار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اور گویا ایسے بن جاتے ہیں جیسے انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں۔ علاوہ ازیں یہ سورت ان نعمتوں کا بھی ذکر کرتی ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکمت، نبوت، پاکیزہ روزی اور اہل جہاں پر فضیلت اور عزت کی صورت میں عطا کی تھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ان نعمتوں سے سرفراز ہونے کے بعد عجز و اطاعت کا پیکر بن جاتے، فرما برداری کا راستہ اختیار کرتے ہوئے اللہ کے سچے بندے بن جاتے، لیکن وہ انہوں نے کیا کیا کہ بتدریج سرکشی اور معصیت کی راہ پر چل نکلے اور اللہ تعالیٰ کے نافرمان بن گئے۔ ماضی کے یہ واقعات کفار مکہ بلکہ ہر زمانے کے کفار کو سمجھانے کے لیے بیان کیے جاتے ہیں اور بار بار ریپیٹ کیے جاتے ہیں تاکہ باقی کے انسان مسلمان اس سے عبرت حاصل کریں اور ان جیسے مبغوض قوموں کی عادت نہ اپنائیں، ان کے طریقوں پر نہ چلیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کریں، جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سبب بن جائیں۔ کفار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ہوں یا موجودہ زمانے کے، ان کے کفر اور انکار کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ کیا آج ہم بھی ایسے ہی ہیں؟ کیا آج ہم بھی دنیا کے اسٹیٹس، دنیا کی زندگی، دنیا کی عیاشی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں؟ کیا پورے دن 24 گھنٹے گزارنے کے دوران ہم ایک بار بھی سوچتے ہیں کہ ہم عارضی ہیں، ہم نے مر جانا ہے؟ کیا ہم میں سے جو چلتا پھرتا ہمارا دوست، ہمارا عزیز، ہمارا رفیق، ہمارا چاہنے والا، ہمارا رشتہ دار، کیا ایسا ہے جو گزشتہ سالوں میں ہمارے ساتھ تھا، آج ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے؟ وہ اپنی زندگی گزار چکا، وہ اللہ کو پیارا ہو چکا۔ کیا وہ کوئی مخصوص تھا، اسپیسیفک بندہ تھا؟ کیا موت اس کے لیے مخصوص تھی؟ کیا ہمارے لیے مخصوص نہیں ہے؟ ہمیں ہر روز اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے تاکہ اس ملعون دنیا میں جس پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، وہ دنیا جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے دور کرتے، وہ دنیا جو ہمیں دین سے دور کرتے، تو وہ اس دنیا میں ہمارا دل نہ لگے۔
تب دل نہیں لگے گا جب ہمیں پتہ ہو کہ ہم عارضی ہیں، مسافر ہیں۔ جب ہم کسی سفر پر چلتے ہیں، کسی منزل کی جستجو میں، تو اس سفر کے دوران کچھ چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں ہوتا کہ بس یہی ہماری منزل ہے۔ ہم اس پہ اپنے سفر کو ترک کر کے اس میں دل نہیں لگا لیتے، ہم بس اس سے محظوظ ہوتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن ہم اس جگہ رک نہیں جاتے۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں آگے جانا، منزل ہماری آگے ہے۔ اسی طرح یہ دنیا ہے، ہم نے اس سے فائدہ بھی اٹھانا ہے، ہم نے اس سے نفع بھی اٹھانا ہے، ہم نے اس سے ضرورتیں بھی پوری کرنی ہے، لیکن اس کو اپنے دل میں نہیں بسا لینا، اس کو سب کچھ نہیں سمجھ لینا، کیونکہ یہ تو ہمارا سفر ہے، ہماری منزل نہیں ہے، ہماری منزل آخرت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ چنانچہ محترم سامعین حضرات، قرآن کا انداز کہیں حاکمانہ ہوتا ہے، کہیں ناصحانہ ہوتا ہے، کہیں خبر کا انداز ہوتا ہے، کہیں انشاء کا انداز ہوتا ہے، کہیں سوال کرتا ہے، کہیں جواب دیتا ہے، اور کہیں یوں منظر کشی کرتا ہے، یوں تصویریں کھینچتا ہے، گویا قرآن پڑھنے والا اس دنیا میں قیامت کے واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، جنت کے واقعات کو، جہنم کے واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اس صورت کے آخر میں بھی منظر کشی والا انداز اختیار کیا گیا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، حشر کا میدان ہے، لوگ خوف کے مارے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہیں، اللہ بندوں سے مخاطب ہے، کہا جا رہا ہے کہ تم قیامت کو تم نے بلا دیا تھا، تو آج ہم تمہیں بلا دیتے ہیں، تم نے کل ہمیں بلا دیا تھا، تو کیوں نہ آج ہم تمہیں بلا دیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی ناراضگی سے محفوظ فرمائے۔ کہتے ہیں کہ تم آیات الہیہ کا، قرآن کا مذاق اڑایا کرتے تھے، نبیوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، دین کی باتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آج تم خود مذاق بن کر رہ جاؤ گے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔